انسان کو نا اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. جب آپ ایک ٹائم میں کچھ نہیں تھے، جب آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، پھر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ فرعون نہ بنیں، آپ فرعونیت اختیار نہ کریں. آپ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے دوسروں لوگوں کا بھی احساس کرنا شروع کریں. اور جب آپ کو کوئی کرسی ملتی ہے یا جب آپ کو کوئی چھوٹی سی اتھارٹی دی جاتی ہے تو بجائے اپنے پریشر بنانے کے، بجائے فضول کی ان بحث مباحثے میں پڑھنے کے، اپنی فضول کی وہ کیا کہتے ہیں اتھارٹی کریٹ کرنے کے، پیار سے بات کیا کریں، لوگوں کا تھوڑا سا احساس کیا کریں، اگلے کو پیار سے سمجھایا وہ چیزیں کی، اور تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر پڑھے لکھے تو بہت ہیں، ڈگریاں ان کے پاس بہت ہے، پر ان کے اندر شعور کی بہت زیادہ مطلب محسوس ہوتا ہے ایک چیز، ان کی شعور کی کمی ہے، ان کے لہجے سے، ان کی کچھ چیزوں سے. اور کچھ بہت ان پڑھ لوگ ہیں جسے کہتے ہیں چٹے ان پڑھ، وہ ہیں پر ان کے اندر شعور جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا بہت زیادہ، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اب جو ہوتی ہیں نا گلاسز ہوتی ہیں، یا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ سن گلاسز، اور یہ جو شیڈز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو دھوپ سے بچانا. جو دھوپ کی ریز ہوتی ہیں، شدت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اگر آئیز ڈسٹرب ہوتی ہیں تو آپ وہ پہنتے ہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہو گیا. اب جو لوگ شام کے وقت پہنتے ہیں یا جو لوگ گاڑی میں بیٹھ کے پہنتے ہیں، نہ دھوپ ہوتی ہے نہ وہ ہوتی ہے، اب ان کی جو وہ چیز ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. میرے خیال میں وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں اگر گلاسز پہن رہا ہوں نا تو میں بڑا کوئی ماچو قسم کا انسان لگ رہا ہوں، میری اتھارٹی بڑھ گئی ہے، میری وہ لک بڑھ گئی ہے، میری اندر وہ ایک چیز آ گئی ہے. تو کچھ اس طرح کے بھی احساس کمتری والے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ احساس کمتری والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بندوق پستول وغیرہ اس کے ساتھ. اب دیکھیں نا ایک آدمی جس کے 2-3 گارڈ ہیں پیچھے. اب جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں تو اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جس کے پاس 2 گارڈ ہیں وہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار واو. پھر لوگ کوشش کرتے ہیں شادیوں وغیرہ میں اگر اس طرح کے بندے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ جو چیئر ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، اس پر بیٹھیں. تو ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں سارے. ان کی جگہ یقین کریں اگر میں یہ لفظ یوز کروں کہ کتے کی طرح زبان نکال کے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کے باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی وہ گنز لے کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں. کتے کی طرح زبان نکال کے، ورڈ میں تھوڑے ہارش یوز کروں پر مثال اس سے بہتر نہیں تھی، کتے کی طرح زبان نکال کے یقین کریں ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ان کے اندر، لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں وہ کر کیا لیں گے. یار اب ایک بات اپنی سوچیں، ایک بندہ، اب آزادی بہت بڑی نعمت ہے یقین کریں. اگر آپ ان کی اس طرح کی کوئی مجبوری آپ نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، یار وہ کیا زندگی ہے. کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں اگلے لمحے کہ یار کون میرا دشمن کہاں سے آئے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. وہ بھی کوئی زندگی ہے. زندگی تو یہ ہے نا آپ سڑک پہ فریلی گھوم رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں کسی کا، کوئی آئے گا مارے گا. وہ چیز پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں. تو شکر کیا کریں اور کوشش کیا کریں پھول سے پیار کریں، بجائے یہ ٹیبل پہ پستول رکھ کے اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانا اور یہ تصویریں بنانی ہاتھ میں پکڑ کے. اور بھائی آپ یقین کریں اگر کوئی بھی ذرا سمجھدار انسان ہے، آپ بے وقوف لگ رہے ہیں اس پستول کے ساتھ، اس گن کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہوئے جو آپ کی اپنی نہیں ہے یا آپ کے تعلق کے آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ بے وقوف اور چول لگ رہے ہیں، انتہائی چول لگ رہے ہیں. اور ان کی نظروں میں جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. باقی بھائی میرا کوئی کسی نے نقصان نہیں کرنا. آپ کے پاس ہے بھائی میری طرف سے منہ سے بھی ایک پستول پکڑ لیں، دونوں ہاتھوں میں بھی پکڑ لیں، گلاسز ادھر لگانے کے بجائے آپ سارے کے پیچھے بھی لگا لیں، میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے. صرف یہ تھوڑی سی ذہنیت کی بات ہے جو میں آپ سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا، کوئی پردہ نہیں رکھوں گا، چاہے میری اپنی بری بات ہے چاہے کسی کی ہے. کوشش یہی کروں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. اچھا اس کے بعد پھر وہی ان لوگوں کی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کوشش یہی آپ نے کرنی ہے کہ پھول سے پیار کرنا ہے، نرم لہجے سے پیار کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے پستول دکھا رہا ہے. پستول والے سے نہ ڈریں، پھول والے سے ڈریں. پستول والا کیا کرے، آپ کی جان لے گا. پھول والا اس سے کوئی زیادہ کر سکتا ہے، آپ کا دل لے سکتا ہے، آپ کا دماغ لے سکتا ہے. تو آپ نے یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرنا، یہ پستول یہ. اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سٹار ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں ایک شخص کے ساتھ تصویر بنائی ہے، وہ بھی کرکٹر تھا پر اتنا مشہور نہیں تھا.
اس کے ساتھ بھی بنانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کچھ چیزیں سکھا رہا تھا، تو میں نے کہا یار اس کے ساتھ میں پک بنا لوں، یہ وہ بس ایک اس بندے کے ساتھ واحد میں نے مجھے جو یاد ہے میں نے پک بنائی ہے. تو باقی میں نے آج تک کسی نہ ایکٹر کے ساتھ کچھ، نہ کسی پوئٹ کے ساتھ کچھ ایسے آئے ہیں میرے پاس آپشنز آئے ہیں یا واقع آئے ہیں کہ میں سچویشنز آئی ہیں کہ میں بنا سکتا تھا، پر میں نے نہیں بنائی. میرے دل میں یہی ہے کہ میں خود اس قابل بنوں کہ لوگ میرے ساتھ آ کے بنائیں. پھر بھی میں یہی کہوں گا یار آپ خود اس قابل بنے نا کہ لوگ آپ کے ساتھ آ کے بنائیں. آپ جاتے ہیں اگلے کے ترلے کرتے ہیں یار پک بناؤ، اگلا پھر نخرے کے ساتھ اپنے کرتا ہے. کچھ لوگ تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہو جا میں بناتا ہوں. یار جب آپ اگلا آپ کو رسپیکٹ نہیں کر رہا تو آپ کیوں اتنے وہ کہتے ہیں اگلے کو اٹھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. وہ اسٹار ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر لوگ اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے وہ کسی کام کا نہیں. تو اپنے اندر تھوڑی سی رسپیکٹ وہ اس لحاظ سے پیدا کریں کہ آپ خود کچھ بنیں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں آپ برے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں. وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ سوال کرتے ہیں، آپ ان کے رولز پہ تنقید کرتے ہیں، آپ یہاں پہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں یا اس پہ سوال کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی نظروں میں کیا برے بنتے جاتے ہیں. کیوں؟ آپ سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ اس طرح ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، آپ ڈسکریمنیٹ اس کو کر رہے ہیں، مجھے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں. اگر دو لوگ سیم ہیں تو ایک کام یہ کر رہا ہے دوسرا یہ کر رہا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں، ڈسکریمنیٹ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ سوال کریں گے تو آپ لوگوں کی نظروں میں برے بنتے جائیں گے. اور آپ اگر وہ سر تسلیم خم کر کے آپ ان کی جی میں جی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور آپ ان کا کام کرتے جائیں گے بنا کوئی سوال کیے، تو آپ ان کی نظروں میں اچھے ہیں. وہ آپ کو پھر وہ کہتے ہیں نا رگڑ کے رکھ دیں گے. تو جتنا آپ رگڑیتے جائیں گے پنجابی میں کہتے ہیں، تو آپ اتنے اچھے بنتے جائیں گے. اور آپ ان چیزوں پہ سوال کریں گے تو آپ برے بنتے جائیں گے. تو آپ نے ان چیزوں کو مائنڈ میں نہیں لینا. ٹھیک ہے، اپنی کوشش کرنی، اپنا کام کریں اور پریشان نہیں ہونا. باقی اس جو کلچر ہے نا یہ بندوق والا پستول والا، یہ انتہائی میرے خیال میں بہت گھٹیا کلچر ہے. اس سے بچیں. اگر کوئی بندے کے پاس 1000 گارڈ بھی ہیں نا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس سے انسپائر نہ ہو. اور فضول کام ہے، یقین کریں وہ اپنی مجبوری کو ہو سکتا ہے اس نے رکھے اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں. یہ بڑی مونچھیں رکھ لینا، میں آکڑ کے ہر کسی کے ساتھ فضول میں بات کرنا، یہ انتہائی اتنی گھٹیا کام ہے. یقین کریں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایویں وہ آدھنا راہ لگ دی اپنی جڑی نا پٹوائی بھی کھاؤندے نے اور کچھ بھی نہیں کرتے. اور انشاءاللہ مزید کچھ چیزوں پر بھی بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.